السلام علیکم۔ نماز انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا ایک ہی واحد ذریعہ ہے، کیونکہ نماز میں ہم اپنے اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ We don't need therapies, we just need a very peaceful نماز۔ اگر ہم اپنی نماز کو بہتر کر لیں گے، جتنی ہم ابھی پڑھتے ہیں اس سے تھوڑا سا بہتر کر لیں گے، تو انشاءاللہ میں یہ بات دل سے آپ کو کہتی ہوں اور پورے یقین سے کہتی ہوں کہ ابھی جو آپ کی مینٹل کنڈیشن ہے اس سے آپ 100% بہتر ہو جائیں گے۔ اب نماز سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ہم انسان ہر چیز میں فائدہ چاہتا ہے نا، تو نماز سے ہمیں بہت سارے فائدے ہیں۔ ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، ہمارا سٹریس، ہماری پریشانی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات، ہمیں صبر شکر کی عادت ہوتی ہے، جو ہمیں نماز سے قیامت کے دن بھی وہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو نماز کا ہوگا اور بہت ہی زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ ہم جانتے نہیں ہیں، لیکن اگر ہم اپنی نماز کو اس طرح پڑھیں جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے، تو میں کہتی ہوں نماز سے بہتر اور کوئی تھیراپی ہمارے لیے بنی ہی نہیں ہے۔ ہم اتنے زیادہ پیسے دیتے ہیں، جاتے ہیں کاؤنسلنگ کرواتے ہیں اپنے مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے، کبھی کیا کرتے ہیں۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نماز فرض کی ہے وہ کیوں کی ہے؟ ہمیں ہر کنڈیشن میں نماز پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نماز کو بھی تو معاف کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کی معافی نہیں رکھی۔ ہمیں اگر ٹائم ملے تو ہم اس کے اوپر غور کریں، لیکن ہم اپنی نماز کو، اپنے قرآن کو اور اپنے ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے اپنے دین کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو جھانکتے ہی نہیں ہیں کہ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک کا ارشاد ہے، نشانی ہے۔ بیسیکلی ہم اپنی عقل استعمال کریں گے، ہم اپنا دماغ استعمال کریں گے، ہم دنیا کی چیزوں میں کتنا اپنا مائنڈ یوز کرتے ہیں، کبھی ڈیٹیل میں چیزیں سمجھتے ہیں اچھے سے، کوئی میتھمیٹکس ہو، کوئی فزکس ہو، کیمسٹری ہو۔ ہم یہی اپنا دماغ، اپنی یہی سوچ، یہی کیوریوسٹی ہم قرآن پاک یا نماز کو سمجھنے میں کیوں نہیں لگاتے؟ سب سے پہلے ہم اگر بینیفٹس دیکھا جائے تو نماز فزیکلی بھی ہمیں بینیفٹ دیتی ہے۔ کس طرح؟ نماز بیسیکلی ہماری باڈی کے لیے ایک ایکسرسائز ہے۔ جیسے کہ اگر آپ نے یوگا دیکھی ہو یا کبھی یوگا کی ہو تو آپ کو معلوم ہو یوگا میں ایون سمپل اسٹریچز ہوتی ہیں، اور بیسیکلی جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، پراپر نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے، اگر ہم اس طرح نماز پڑھیں تو ہماری باڈی کو کسی یوگا، کسی ایکسرسائز کی نیڈ ہی نہ ہو، وہ ہمارا کام نماز کر دیتی ہے۔ اور جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ نے ایک اور چیز غور کی ہوگی کہ اگر آپ کبھی سکون سے نماز پڑھیں تو آپ کا بالکل فوکس ایک چیز کی طرف ہو جاتا ہے، آپ کا سٹریس کم ہوتا ہے، جو آپ کا مائنڈ ادھر ادھر چل رہا ہوتا ہے، آپ بہت ساری چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے کام اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، آپ جب نماز کا وقت ہوتا ہے ہم سب چیزوں کو ایک طرف رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، اپنے اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے اللہ کے آگے سرخرو ہوتے ہیں کہ ہم اب دنیا کا کام کوئی نہیں کرے اللہ تعالیٰ، اب ہم آپ کے آگے کھڑے ہیں۔ لیکن نماز ہمارے لیے صرف ایکسرسائز کے لیے نہیں ہے، یہ اس کا ایک بینیفٹ ضرور ہے، بٹ اٹس ناٹ فار دس۔ نماز ہمیں اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے، ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرتی ہے، دنیا میں رہ کر دنیا سے الگ کر دیتی ہے، اللہ کے سامنے، اللہ کے ساتھ ہمارا ایک کنیکشن بنتا ہے، اور وہ کنیکشن کون بناتی ہے؟ یہ نماز بناتی ہے۔ یہ ایک ہی واحد ذریعہ ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا۔ ہم نماز میں کھڑے ہوں اور ہمارے دل میں جو دعائیں ہوں، ہماری جو ٹینشن ہو، ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے جب نماز میں وہ باتیں کریں گے، جس طرح ہسبینڈ اینڈ وائف آپس میں بات کرتے ہیں، یا آپ اپنے فادر سے بات کرتے ہیں، اپنی ماما سے بات کرتے ہیں، یا ایک چھوٹا بچہ اپنی ماما ابو سے باتیں کر رہا ہو۔ کبھی آپ اپنے بچوں کو دیکھیں، میری تو چھوٹی بیٹی ہے، وہ مجھ سے بہت سارے سوال کرتی ہے
تو کبھی آپ اپنا بچپن یاد کریں یا آپ کسی بچے کو دیکھیں، وہ آپ کے ساتھ ہر چیز شیئر کرتا ہے، ایون وہ کوئی کارٹونز دیکھتا ہے، اس کو وہ کارٹونز کی ہر ایک بات آپ سے کرتا ہے، اس کو کوئی چیز تنگ کر رہی ہوتی ہے وہ آپ سے کرتا ہے، ہر وہ بات کرتا ہے، کیونکہ بچے کو ہم پر اعتماد ہوتا ہے. بیسیکلی بچہ ہمارے ساتھ کمفرٹیبل ہوتا ہے، اسے پتہ ہے میرے ماما یا میرے بابا یا میری خالہ جو بھی ہیں وہ جس سے بات کر رہا ہے وہ میری ہیلپ کریں گے یا میری بات سنیں گے، یا انہیں بتا کر بچہ ریلیکس فیل کرتا ہے. تو ہم اپنا یہ کنیکشن اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ کنیکشن ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنا لیں تو میں کہتی ہوں ہم انسان دنیا کے ہر مشکل کام سے، ہر پریشانی سے، ہر تکلیف سے نکل سکتے ہیں صرف اس ایک چھوٹی سی عادت کی وجہ سے. سم ٹائمز آئی فیل لائک کہ مطلب لائف کیا ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس چیز کا. اکثر میں بیٹھی سوچ رہی ہوتی ہوں، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، مطلب بالکل بے معنی سی زندگی. میں بچوں کے ساتھ بچوں کا فیوچر سوچتی ہوں، مجھے ٹینشن ہوتی ہے کہ اگر یہ نہ ہوا تو میں کیا کروں گی، اگر یہ چیز نہ ہوئی، اگر ان کیس مجھے کچھ ہو گیا، میں مر گئی، میرے ہسبینڈ کو کچھ ہو گیا تو بچوں کو کون دیکھے گا، بچوں کی تو لائف برباد ہو جائے گی. ماں باپ کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں خیال رکھتا بچوں کا اس طرح، کوئی بھی ہو. تو سوچ کے اکثر ٹینشن ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ اپنی اولاد سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ بہت پیار کرتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں اکثر. لیکن پھر جب آپ اللہ پر یقین کرتے ہیں، آخرت کو سوچتے ہیں، آخرت کو ڈسکس کرتے ہیں، تو دنیا آپ کو بالکل زیرو لگتی ہے. دنیا کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے اس ٹائم پر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، اگر ہم نے اپنے اللہ کو راضی کیا ہے اور ہم نے اپنی اولاد کو اگر وہ بڑی ہو رہی ہے، اگر ہم نے اس کی اچھی تربیت کی ہے، یعنی اپنا ہم نے 100% دیا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں ٹیسٹ دیا تھا، ہمارا ٹیسٹ یہی ہے نا کہ ہم نے اپنی اولاد کو صحیح راہ دکھانا ہے، ان کو سیدھی راہ پہ چلانا ہے. اگر ہم ان کی ڈائریکشن سیدھی نہیں کریں گے تو اس کا گناہ ہمیں ہی ملے گا، کیونکہ یہ اولاد ہمارا ٹیسٹ ہے. تو اگر ہم نے اپنی اولاد کو صحیح تربیت دی ہے اور خود اس طرح کے اعمال کیے ہیں، ہم اپنے اللہ کو جواب دے سکتے ہیں کہ یہ آخرت میں ہم سکون سے کھڑے ہو سکتے ہیں. بیسیکلی ہم سکون سے کھڑے ہو تو نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں ہر ٹائم ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ بھی کیا کیونکہ ہمارا پاسٹ ہے، ہم نے کتنی نمازیں چھوڑ دیں، بہت کچھ ہوا ہے. ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن آپ ہر مسٹیک کے بعد اگر آپ کوشش کریں کہ نہیں میں نے گیو اپ نہیں کرنا، تو کم از کم مرتے وقت آپ کو یہ سکون تو ہوگا اپنے دماغ میں کہ ہاں میں نے اگلے جہان کی کچھ تو تیاری کی ہے. جب آپ اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں نا تو آپ کو یہ دنیا بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، آپ کو اس دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی، پھر آپ کا مائنڈ بالکل سکون میں آ جاتا ہے اور یہ دنیا بالکل مذاق سی لگتی ہے. تو اگر میں اپنی رائے دوں، جو میں نے اس نماز سیریز میں جانا ہے، جو پڑھا ہے، میں اپنے دل سے بتاتی ہوں، آپ اللہ سے صرف نماز میں باتیں کریں، جو آپ کے دل میں اپنے دل کو کھول کے رکھتے ہیں اپنے اللہ کے آگے. یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کیا سوچیں گے، میں نے یہ مانگا، میں یہ بات کیسے کروں اپنے اللہ سے. اپنے اللہ تعالیٰ سے آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں، جو کچھ بولنا چاہتے ہیں بول دیں، جو آپ کے دل میں ہے آپ کہہ دیں، اپنا سارا بوجھ نکال دیں. آپ نے رونا ہے، آپ اپنے اللہ تعالیٰ کے آگے روئیں، آپ دل کھول کے روئیں. آپ نے کوئی اپنی خوشی کی بات کرنی ہے، آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے خوش ہو کر اس چیز کے بارے میں ذکر کریں. آنیسٹلی میں بہت نیک نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن صرف یہ ایک چیز مجھے خود میں بہت پسند ہے، جس کی وجہ سے میں ٹھیک ہو جاتی ہوں جتنی ٹینشن میں بھی ہوتی ہوں. مجھے کوئی پرابلم ہو، مجھے کوئی پریشانی ہو، میں بس نماز اپنی کمپلیٹ کرتی ہوں. بیسیکلی نماز میں پڑھتی دعا کے لیے ہوں. میں اپنی نماز مکمل کر کے دعا میں اپنے اللہ تعالیٰ سے وہ سب کہتی ہوں جس چیز کی مجھے ٹینشن ہے. میں اس سب کا شکر ادا کرتی ہوں جو میرے پاس ابھی موجود ہے، اپنی ہر ایک چیز کا شکر ادا کرتی ہوں.
اور میں اپنی بیٹی کو بھی یہی سکھاتی ہوں، وہ ابھی چھوٹی سی ہے لیکن وہ نماز پڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے بہت سارا تھینک یو کہتی ہے۔ آپ یہ چیز کریں، میں کہہ رہی ہوں اس سب کے بعد آپ کو اپنی زندگی ایسے لگے گی جنت، یو فیل کہ آپ کے پاس جنت ہے، کیونکہ جب آپ اپنا سب کچھ کھول کے اپنے اللہ کے آگے رکھ دیں گے اور اپنے اللہ تعالیٰ پہ سب کچھ چھوڑ دیں گے کہ میرا اللہ تعالیٰ جو بہتر کرتا ہے میرے لیے وہی صحیح ہے، جو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں کوئی بھلائی ہے، جو نہیں ہوا اس میں کچھ برائی تھی وہ میرے لیے اچھا نہیں تھا۔ آپ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا لیں، آپ اپنے اللہ سے صرف باتیں کریں، میری صرف ایک ہی رائے ہے، آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں اور بس باتیں کریں اور دل کھول کے باتیں کریں۔ یقین جانیں آپ ہر نماز کے بعد انتظار کریں گے کہ نماز کا وقت کب ہو رہا ہے اور میں اپنے اللہ تعالیٰ سے کب باتیں کروں گی۔ آپ سب کچھ بھول جائیں گے، دنیا کی ساری چیزیں بھول جائیں گے اگر اس چیز میں آپ کو سکون آ گیا، اس چیز کی آپ کو عادت لگ گئی۔ اللہ حافظ۔